بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ مساکین کی پناہ گاہ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوم المساکین یعنی مساکینوں کی ماں پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ فرعون سے بے رغبتی۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برزن و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے نامزد کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہیت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ نبی کا نام رکھنے کا اعزاز حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ جو صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا، فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اسے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ کبتا زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ جسے آسیہ کی عطا فرمائی ایمان کیسے نصیب ہوا؟ جادوگروں کے سحر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کی دولت ایمان نصیب ہوئی، وہی جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔
جنتی عورتوں کی سردار فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 مریم، نمبر 2 فاطمہ، نمبر 3 خدیجہ اور نمبر 4 آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار اعلیٰ وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ شہادت اور مزار مبارک جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تربیتیں کر لی اور اس سے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اس سے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور ان کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اس آیات کی مزید وضاحت کے لیے آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔